السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل سہیل سنبلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال تعالى في موضع آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز و مکرم سامعین نظام، ایمان والے ساتھیوں، رمضان المبارک کی یہ ساعتیں بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں اور نصف رمضان سے زیادہ کا حصہ گزر چکا ہے، چند ایام باقی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں کا نزول، مغفرت کا سیلاب اور اب جہنم سے خلاصی کے پروانے عطا فرمائے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے نیک بندے اللہ رب العزت کی طرف رغبت کریں تاکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کیا کرے۔ یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ پر ایمان اور اللہ کا شکر، کہ جس کے توفیل اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے عذاب سے، تمام قسم کی سزاؤں سے، ہر قسم کی ذلت سے، تمام طرح کی مصیبتوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ اور کیسے عطا فرمائے گا؟ فرمائے کہ کس طریقے سے، جیسے اسلام کی سابقہ تاریخ رہی ہے، انہی تاریخوں میں سے ایک اہم ترین قصہ اور ایک اہم ترین تاریخ سے مناسبت رکھتا ہوا واقعہ غزوہ بدر کی فتح، جو 17 رمضان المبارک جمعے کے دن 11 مارچ 624 عیسوی کے اندر لڑا گیا تھا، کفر اور اسلام کا وہ معرکہ جسے قرآن مقدس نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے۔ یعنی یہ وہ جنگ ہے جس میں ہدایت کو ضلالت سے، نور کو جہالت سے، صحیح کو غلط سے، حق کو باطل سے پوری طریقے سے امتیاز کر دیا، اور مکہ کے اندر اسلامی شان و شوکت کے دروازوں پر کھلنے کا افتتاح کر دیا، جس کی تکمیل فتح مکہ کے موقع پر ہوئی۔ یہ پورا غزوہ جسے یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یہی صفت اللہ رب العزت نے قرآن کی بھی ذکر کی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صحیح اور غلط کو ممتاز کر دیا کرتا ہے، ہدایت اور ضلالت کو علیحدہ کر دیتا ہے، تاریکی جہالت اور علم کا نور ان دونوں کے درمیان تمیز ہو جایا کرتی ہے۔ اور اس قرآن مقدس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، گویا کہ یہ اشارے ہمیں دیے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے غزوہ بدر صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کی ایک بنیاد پڑی تھی، ایسے ہی رمضان المبارک کی یہ ساعت اللہ کی برکتوں کو ایسے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مقدس کو بھی نازل فرمایا جو صحیح اور غلط کے فرق کو واضح کرنے والا ہے۔ اس کی ایک ایک بات کے اندر اللہ رب العزت نے عبرت اور نصائح کے
انبار کھول کر رکھ دیے ہیں قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اور مومنین کو حوصلہ دلایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ حالات ایسے آ سکتے ہیں تمہاری تعداد کمزور ہو، تمہارے پاس اسباب آلات حرب و ضرب بھی کم ہو، بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ تمہارے آخری لمحات آ چکے ہیں، تمہاری شان و شوکت اور رعب و دبدبہ آخری سانسیں لے رہا ہے، تم کسی بھی اعتبار سے زمانے پہ عروج نہیں پا سکو گے، تمہیں فتح یابی نہیں حاصل ہوگی، تمہارا تمدن عروج کو نہیں پہنچے گا، تمہارے دلوں کو سکون اور تسکین کا ذریعہ کوئی چیز نہیں بنے گی۔ اذلہ، انتہائی درجے کی ذلت کے اندر، انتہائی درجے کی پستی کے اندر تمہارے حالات نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی اللہ رب العزت تمہیں عروج عطا فرمائے، ایسے عطا فرمائے گا جس طریقے سے بدر کے اندر جبکہ وہ مسلمان کمزور تھے، ناتواں تھے، ان کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ میدان جہاد میں نکل رہے ہیں، بلکہ کانوں میں یہ آواز پڑی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ تجارت کی غرض سے ملک شام گیا ہے، جس میں 5000 دینار کی رقم مکہ کے بڑے بڑے کافروں کی اور سرداروں کی لگی ہوئی ہے، خود 40 سردار بھی اس میں شامل ہیں، لہذا طے یہ پایا گیا کہ اس قافلے کا مقابلہ کیا جائے، اور جس مال کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو تکلیف اور اذیتیں پہنچا رہے ہیں اس مال کو سلب کر کے ان کی کمر توڑی جائے اور یہ مسلمانوں پر اذیت کا سلسلہ ختم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں 12 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ کی بستی سے، اور آپ تشریف لاتے ہیں، ادھر ابو سفیان کو جب اطلاع ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ارادہ فرما چکے ہیں تو فوراً وہ راستہ بدل کر سمندری راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے زمزم غفاری کو بھیجتا ہے کہ جاؤ مکہ والوں کو اطلاع کر دو کہ ہمارے اس قافلے پر خطرہ منڈلا رہا ہے، اور جو رقم اور اس کی آمدنی حاصل ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے چھین جائے۔ اس واقعے سے چند دن پہلے ہی اللہ کے رسول کی پھوپھی عاتکہ ابن عبد المطلب انہیں خواب دیکھا کہ ایک شہ سوار اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تیزی سے مکہ میں داخل ہوتا ہے اور صدائیں لگا رہا ہے، یا اہل غدر، اے غدر والو نکلو اپنی مقتل گاہ کی طرف 3 دن کے اندر۔ پھر یہی صدا اس نے خانہ کعبہ کے پاس لگائی، اور پھر ابو قبیس کی جو پہاڑیاں تھیں وہاں پر اس نے ان صداؤں کو بلند کیا ہے، اور وہیں سے اس نے ایک پتھر نیچے گرایا، اس پتھر کے ٹکڑے مکہ میں کوئی بڑا گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں نہ پہنچے۔ اگلے دن آپ نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے ان کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت عباس فرمانے لگے کہ یہ خواب تو نشاندہی ہے جس بات کی کہ مکہ والوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں، اور عنقریب مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں سخت قسم کی تکلیفیں نہیں ہوں گی، لہذا اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرنا، اور خود بھی ارادہ کیا، لیکن باتوں باتوں میں عتبہ سے ذکر کر دیا، اس نے اپنے والد سے ذکر کر دیا اس خواب کا۔ والد کے ذریعے سے مکہ کے اندر یہ بات پھرنے لگی تو ابو جہل کہنے لگا کہ تمہارے یہاں کہ ابھی تو ایک شخص انسانوں مردوں میں ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کہ اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی، گویا کہ مذاق اڑایا اس نے۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھی، اور تیسرا دن تھا، ابو جہل کی مجلس لگی ہوئی ہے اور زبان سے لعن طعن نکل رہا ہے، اسی حال میں دیکھا کہ زمزم غفاری مکہ کے اندر آ رہا، تجابے کو پلٹ لیا ہے، کپڑے پھاڑ لیے ہیں، اونٹنی کی ناک کاٹ دی گئی ہے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ ہمارے اوپر زبردست طریقے سے خطرہ منڈلا رہا ہے۔ جب اس منظر کو دیکھا ہے تو صاف ہو گیا کہ وہ جو خواب دیکھا گیا تھا وہ خواب سچا تھا۔ فوراً ابو جہل نے یہاں سے تیاریاں شروع کر دی کہ اب ہم مقابلے کے لیے امیہ ابن خلف، شیبہ، عتبہ، ولید، ابو سفیان، تو دوسری طرف اس
کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے ان سب کو تیار کیا جانے لگا اور زبردست جنگ کی تیاری کا آغاز۔ اس سے ہی پہلے سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور عتبہ سے بہت زیادہ دور سے، آپ تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ ابو جہل نے اس بات کو دیکھ کر غصے کا اظہار کیا اور عتبہ کے اوپر بھی نگاہیں ٹیڑھی کی کہ تم نے اجازت کیسے دی ہے کہ یہ شخص یہاں پر طواف کرے اور عبادت کو انجام دے۔ سعد بن معاذ بھی جذبے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں عتبہ سے کہ تو اسے روک نہیں رہا بلکہ اس کی حمایت کر رہا ہے، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ محمد کے اصحاب کو بے قتل کر۔ میں نے اللہ کے رسول کی زبانی یہ جملے سنے، اس قدر عتبہ کو ڈر یہیں سے لگنے لگا کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں مکہ سے باہر جا کر کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں کروں، لیکن ابو جہل نے اسے برگلایا اور عار دلانی شروع کی کہ اگر تو ہی بیٹھ گیا تو دوسرے قبیلے والے کیسے آئیں گے، زبردستی۔ حتیٰ کہ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ تم یہاں سے نکل رہے ہو، کیا محمد کی وہ بات اور تمہارے یسربی بھائی کا وہ قول تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہیں محمد کے اصحاب قتل کریں گے، اگر تم یہاں سے نکلتے ہو تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہنے لگا کہ میں نے تیز رفتار اونٹ تیار کیا ہے، تھوڑی دور جا کر واپس آ جاؤ، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے مقتل گاہ کی طرف نکلنا۔ اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو عتبہ اور شیبہ جو دو بھائی تھی ان کا وہ باغ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے تشریف لائے تھے قیام کیا تھا، اور انگور کے خوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، آپ نے تناول فرمائے تھے، اور جس غلام نے پیش کرے تھے عداس جو آپ پر ایمان بھی لایا، اس غلام نے عتبہ اور شیبہ کے پیر پکڑ لیے کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو تم کہاں جا رہے ہو، خدا کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم ان سے مقابلے کے لیے نکلتے ہو تم کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتے، شکست تمہارا مقدر ہے، تمہیں ہزیمت کا ہی سامنا کرنا ہوگا۔ عتبہ اور شیبہ کے دل میں ایک خوف محسوس ہوا اور چاہا بھی کسی طریقے سے یہاں رک جائے۔ سعد بن معاذ کا واقعہ امیہ بن خلف سے تعلق، عتبہ اور شیبہ کا تعلق یہاں سے، لیکن غرض یہ کہ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملتی ہے کہ ابو جہل ایک لشکر جرار کے ساتھ، جس کی تعداد 1000 کے قریب ہے، جس میں 700 گھوڑے ہیں، 700 اونٹ ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 600 زرہیں ہیں، ہر طریقے سے ناچنے گانے والیاں تیار کی گئی ہیں، آلات حرب و ضرب زبردست طریقے سے ہتھیار تیار کیے گئے ہیں، اور مدینے پر حملے کے لیے نکل چکا ہے۔ فوراً آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کو روکا جائے، لیکن اب صورتحال دوسری پیدا ہو گئی ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ فوراً حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول جس بات کا حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہمارے فاروق کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اور مشورے دیے جائیں، چنانچہ حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر جہاد کرے، لڑائی کرے، قتال کرے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے، ہم ایسا آپ کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ آپ کے داہنی طرف سے بھی آپ کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، بائیں طرف سے بھی لڑیں گے، آپ کے آگے کی طرف سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی، یعنی ہر طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے، اور جو حکم آپ دیں گے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ لیکن آپ پھر سوال کرتے ہیں ہے کوئی اور، مجھے مشورے دیے جائیں۔ سعد بن معاذ سمجھ جاتے ہیں اور فوراً کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے یہ سوالات کیے ہیں، مشورہ مانگا ہے، یہ رائے آئی ہے آپ کے سامنے اور صحابہ نے جانثاری پیش کی ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کی جانب سے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ آپ انصار کو یعنی مدینہ والوں کو مخاطب بنا کر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا مقصد یہ ہے کہ مدینے والے بھی بتائیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جو آج بھی سیرت نبوی کے اندر ایسے ہی محفوظ کیے گئے ہیں، صحابہ کی اس جانثاری کو، فداکاری کو، اللہ کے رسول سے محبت کے منظر کو پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول آمنا باللہ، ہم آپ کے ہاتھ پر اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو دے دیا ہے، جو بات آپ کی طرف پیش کی گئی ہے ہم نے اسے حق تسلیم کیا ہے۔ اب آپ جس سے چاہیں صلح کریں ہم صلح کریں گے، جس سے جنگ کریں ہم جنگ کریں گے،
حتیٰ کہ اگر موقع آتا ہے بلق الغمات تک جانے کا، ہم وہاں بھی نکلیں گے، پیچھے مڑ کر اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھیں گے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندروں میں چھلانگ لگا دو، تو ہماری زبان میں اف نہیں ہوگا اور ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں۔ یہ کلمات سنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت صاحب کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اب ہمیں نکلنا ہے مقابلے کے لیے۔ بے سر و سامانی کی حالت کہ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے ہیں، ایک حضرت مقداد اور دوسرا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 زرہیں ہیں، چند تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی جو کتروں سے باندھی گئی ہیں۔ یہ بے سر و سامانی کا قافلہ نکلتا ہے یہاں سے، اور بیر ابی عنبہ پر پہنچ کر آپ قافلے کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی چھوٹے بچے ہوں تو انہیں واپس کر دیا جائے، اور جو مقابلے کے قابل لوگ ہوں ان لوگوں کو باقی رکھیں۔ اسی میں حضرت معاذ اور معبس جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 12-13 سال کے، ان کو بھی اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ واپس بھیج دیا جائے، لیکن ان کی محبت اور ان کی لگن، ان کے شوق، ان کی تڑپ اور اپنی والدہ سے کیا گیا وہ وعدہ جو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ تمہارے والد تو حیات نہیں ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ صدا لگائی گئی ہے، اس موقع پر تم لبیک کہو۔ یہ تمام عذر پیش کر کے فریاد کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں واپس نہ کیا جائے۔ پہلے ایک بھائی معاذ درخواست پیش کرتے ہیں، ان کی درخواست قبول کر لی جاتی ہے۔ چھوٹے بھائی درخواست کرتے ہیں، اللہ کے رسول منع فرماتے ہیں کہ والدہ کی خدمت کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کو تو اجازت مل گئی، مجھے کیوں نہیں مل گئی؟ مجھ سے مقابلہ کرایا جائے، میں بڑے بھائی کو پچھاڑ دوں گا۔ اللہ کے رسول مقابلہ کراتے ہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہہ دیتا ہے تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، اگر تم یہاں پر ہار جاتے ہو تو میری بھی زندگی بن جائے گی۔ چنانچہ بڑا بھائی ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے۔ یہاں دنیا بھی شکست تو تھی، لیکن اللہ رب العزت نے سرخروئی کے لیے انہیں قبول فرمایا۔ صف بندی کی جاتی ہے، اسی میں اسود رضی اللہ تعالیٰ سب سے کچھ آگے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول چھڑی سے پیچھے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سب کو سیدھا کر لیا۔ فوراً حضرت اسود کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے مجھے چھڑی سے تھوڑی تکلیف پہنچائی، آپ اپنا کتا اٹھا لیتے ہیں کہ تم مجھے بدلہ لے لو، اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اگر میں نے چھڑی سے تکلیف پہنچائی، یہ چھڑی ہے، یہ محمد کا کمر کھلی ہوئی ہے، تم بھی چھڑی سے تکلیف پہنچا دو۔ فوراً آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے لپٹ جاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے آپ کے جسم مبارک کو بوسہ۔ مقام بدر پر پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، ابو جہل کا قافلہ ادھر ہے، 1000 کا، یہ 313 ہے، بے سر سامانی میں تفصیلی واقعہ ہے۔ اور پھر 17 رمضان المبارک کی رات بھی آ جاتی ہے، اگلے دن جنگ کے لیے تیاری ہونی ہے، دونوں طرف سے صف آرائیں ہونی ہیں، مجاہدین کافروں کے مقابلے میں لڑے ہوئے ہیں اور حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلے پر اور ان کے رائے پر ایک عریش یعنی کہ جھوپڑا اونچے پڑاؤ پر بنواتے ہیں تاکہ یہاں سے پورے لشکر پر اور تمام کے تمام میدان جنگ پر نگاہ رکھی جا سکے، صحابہ کو حکم دیا جا سکے اور جنگ سلیقے سے لڑی جا سکے۔ اور ساتھ ہی آپ پھر فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو کبھی اپنے آنسوں کو بہاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنی گریہ اوزاری کرتے ہیں، اتنی گریہ اوزاری کہ آپ کے شان مبارک پر جو چادر پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ چادر بھی گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر تاب نہیں لاتا اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سے کولی بھر لیتے ہیں اور عرض کرتے اللہ کے رسول حسبک، بس کریے، آپ کو اس قدر گریہ اوزاری کر رہے ہیں، اللہ یقیناً آپ کی مدد فرمائے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ کافر اکیلے نہیں آئے ہیں، کافروں کے ساتھ شیطانوں کا لشکر اور ساتھ میں ابلیس جو سردار ہے وہ بھی سوار ہے گھوڑے کے اوپر،
اور کافروں کی مدد کے لیے آیا ہے تاکہ آج اس دنیا سے توحید کا خاتمہ کر دیا جائے، ایمان کو ختم کر دیا جائے، اللہ کے نام لیوا باقی نہ رکھے۔ مدلجی قبیلہ پورا ساتھ ہے شیطانی ٹولے کی شکل میں، اور ادھر صحابہ کرام ہیں جو فکر مند ہیں۔ اللہ فوراً ایک نیند ان کے اوپر طاری کرتا ہے جس سے تمام فکریں ختم ہو جاتی ہیں، بارش نازل فرماتا ہے، زمین بہترین ہو جاتی ہے، پینے کے لیے پانی مل جاتا ہے، وضو اور غسل کے لیے آسانی مہیا ہو جاتی ہے، اور دلوں کے اندر مضبوطی کے اللہ رب العزت فیصلے صادر فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ اطلاع ملتی ہے کہ کافروں کی مدد کے لیے اور لشکر آ رہا ہے، اللہ پھر حکم دیتا ہے مسلمانوں تم غم زدہ نہ ہو، 3000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے۔ پھر اطلاع ملتی ہے کہ کافروں کی جانب سے اور لشکر آنے کی تیاری ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ایمان والوں بندوں سے فرماتا ہے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کافر ان کی طاقتیں کتنی ہوں، ان کی جمعیت کتنی ہو، ان کی اکثریت کتنی بھی ہو، میں 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دیکھو ہوائیں آ رہی ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، بائیں طرف سے ہوائیں آ رہی ہیں، دیکھو حضرت میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، مقابلہ آرائی ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ولید کو قتل کرتے ہیں، حضرت حمزہ شیبہ کو قتل کرتے ہیں، حضرت عبیدہ ابن حارث جن کا مقابلہ عتبہ سے ہوتا ہے، آپ کے پاؤں مبارک پر، آپ کے قدموں پر، آپ کی ٹانگوں پر حملہ کرتا ہے، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، فوراً حضرت علی حضرت حمزہ پلٹتے ہیں اور عتبہ کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ عبیدہ ابن حارث عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، آخر لمحہ سے سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے ہیں حضرت عبیدہ ابن حارث، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا آپ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جا رہا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے راستے میں شہید کیے جا رہے ہو۔ چند اشعار پڑھتے ہیں کہ جب میں اس حال میں شہید کیا جا رہا ہوں مجھے کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ میدان حرب و ضرب عروج کے اوپر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں طرف ایک بچہ ہے اور بائیں طرف ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ، اسی ماں کے 2 بیٹے ہیں، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن جذبہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کا دین مٹ جائے، یہ شریعت ختم ہو جائے، اللہ کے نام لیوا ختم ہو جائے، غیرت گوارہ نہیں کرے گی، 2 ہی بیٹے اللہ نے دیے ہیں، یہ دونوں آپ کے راہ میں قربان ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ جب میں نے دائیں اور بائیں طرف یہ منظر دیکھا ہے، دل میں خواہش ہوئی کہ کاش میرے دائیں اور بائیں جانب ذرا جانباز اور طاقتور مسلمان ہوتے تو مجھے مدد مل جاتی ان سے، یہ بچے کیا مدد کریں گے؟ ابھی یہ خیال دل میں آ رہا ہے، فوراً ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ اے چچا جان ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس لشکر میں ابو جہل کا تم کیا کرو گے، تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ بچہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو بہت برا بھلا کہتا ہے، بڑی گالیاں دیتا ہے، بڑے دل کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، آج میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میری نگاہیں اسی پر لگی رہیں گی اور یہ آج کی جنگ اسی کے مقابلے میں ہوگی، اور جب تک رہی یا تو میں قتل کر دیا جاؤں یا پھر ابو جہل کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں ان کی اس جذبے کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ملا اور رشک آیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور اتنا حوصلہ، اتنے میں میری نگاہ پڑی، سامنے سے ابو جہل جا رہا تھا، میں نے اشارہ کیا کہ بچوں جو تمہارا مقصود ہے، تمہارا ہدف ہے، وہ سامنے سے گزر رہا ہے، بس یہ الفاظ زبان سے نکلنے تھے، فوراً وہ بچے بجلی کی تیزی کے ساتھ ابو جہل پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک گھوڑے پر حملہ آور ہوتا ہے، دوسرا ابو جہل پر، اور اسے نیچے گرا دیتے ہیں اور اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں کہ اب وہ اٹھ کے میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اسی مقابلہ آرائی میں انہی میں سے ایک بچے کے اوپر کافر حملہ کرتے ہیں، یہ ہاتھ پر حملہ ہوتا ہے، دائیں طرف کا ہاتھ اپنا جسم سے حصے سے الگ ہو جاتا ہے اور کھال کی طرح لٹکا رہتا ہے، پورے دن اسی طریقے سے لڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام کا وقت آتا ہے اور یہ ہاتھ تکلیف دیتا ہے اور اذیت اور میدان جنگ میں کافروں سے مقابلے کے لیے آڑ بنتا ہے، فوراً
اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دباتے ہیں اور کھینچ کر پھینک دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر جو جسم کا حصہ روڑا بنے، جو آڑ بنے، اسے جسم کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور پھر لڑتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے ایک شہید بھی ہوگا۔ اور بالآخر اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی جاتی ہے، خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے منظر دیکھا کہ ہم دشمن پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ ہماری تلوار کی چلنے سے پہلے نہ معلوم کس کی تلوار چلتی ہے اور دشمن کا سر الگ نظر آتا ہے۔ ہم نیزہ بازی کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہمارے حملہ کرنے سے پہلے ایک دوسری مخلوق یعنی فرشتے وہ حملہ کرتے ہیں اور انہیں کافروں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ میدان حرب و ضرب کا واقعہ جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آیا ہے میرے عزیزوں، یہ سبق دیتا ہے، یہ نصیحت دیتا ہے کہ آج ہم امیدیں یہ لگائے بیٹھے ہیں کیسے واٹس ایپ پر کہ 17 رمضان میں یہ ہو رہا ہے، 17 رمضان میں وہ ہو رہا ہے، اور 17 رمضان میں اتنی شاندار امیدیں لگائی جائیں۔ یقیناً آپ امیدیں لگائیے، نا امید ہونا نہیں ہے، لیکن امیدوں کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے دلوں کی اس حالت کا بھی تو جائزہ لیجیے جو صحابہ کرام تھی، انہوں نے اللہ سے امید لگائی تھی اس 17 رمضان المبارک میں، جب ان کے دلوں کی کیفیت یہ تھی، وہ اللہ کے رسول سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سمندروں میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں گے وہاں کود پڑیں گے، بحر الغمام تک لے جائیں گے وہاں چلیں گے، جانیں حاضر ہیں۔ 12 سال کے بچے پیش کیے جا رہے ہیں، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ اونچے معلوم ہو اور اللہ کے رسول واپس نہ کریں، فریادیں کر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں کہیں اللہ کے رسول کی نگاہ نہ پڑ جائے اور ہمیں میدان جہاد سے واپس کر دیا جائے۔ ان کی ایمانی رونق یہ تھی، ان کی ایمانی حرارت یہ تھی، جب انہوں نے امیدیں لگائی ہیں اللہ کی مدد آئی ہے۔ آج اس امت کے نوجوان اور اس امت کی مائیں اور اس امت کی بہنیں اور اس امت کے بڑے اور بوڑھے دین سے کیسے غافل اور دین سے کیسے بے پرواہ، شریعت کا مذاق اڑانے والے، رمضان میں روزوں کو کھا جانے والے، تراویحوں کو ختم کر دینے والے، فرائض کو پوری طریقے سے چھوڑ دینے والے، زکوٰۃ کو کھا جانے والے، حج کے تعاقب سے کوتاہی کرنے والے، سود، رشوت اور جھوٹ کو عام کرنے والے، ہر قسم کی برائی جو اس معاشرے کے اندر رائج ہے، خاص طریقے سے عفت و عصمت جس کے تعلق سے آتا ہے کہ جب تمہاری قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، ہر گھر کے اندر یہ فسانہ ہو جائے گا، تو اللہ تمہارے اوپر ایسے حاکم مسلط کرے گا جو ظلم و ستم کریں گے، تمہارے بوڑھوں کی پگڑیوں کو اچھالیں گے، تمہارے علماء کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، تمہارے نوجوانوں کو قتل کریں گے، تمہاری ماں اور بہنوں کی عصمت و عفت سے کھیلیں گے۔ یہ تمام وعدے اور وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ جب شرم و حیا ختم ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، کیا آج ہر گھر کا یہ فسانہ نہیں ہے؟ ذرا سرائے ترین کی بستی کو اٹھا کر دیکھیے، وہ روح پرسا واقعات ہے جو کانوں کو سننے کو آتے ہیں، دل لرس جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا عذاب اس بستی پر نازل ہو۔ امیدیں کیا ہیں اور اعمال کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ حضرت عمر جیسا شخص ہمارے اوپر امیری کرے، خلافت کرے اور کام ابو جہل جیسے انجام دیے جائے۔ خواہش اور تمنائیں یہ ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز جیسے لوگ ہمارے اوپر حاکم ہوں، اور امت کی صورتحال یہ ہے کہ نمرود اور شداد اور فرعون کی یادیں تازہ کی جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، غزوہ بدر کا یہ موقع میرے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور یہ امت کے جو کوتاہ ذہن غفلت کے ساتھ رمضان کے اتنے ایام گزار دیے ہیں، جتنے ایام باقی بچے ہیں، اس تعلق سے فکر کریں۔ یہ مٹر گشتیوں کے اندر، یہ چوراہوں پر بائکوں پر گھومنے کے بجائے اور یہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر عیاشی اور فحاشی کرنے کے بجائے مسجدوں میں پڑھ جائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، عاجزی کا اظہار کیجیے۔ جس اللہ نے نمرود کو، فرعون کو، شداد کو، حامان کو، قارون کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، امیہ ابن خلف کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو غرق کیا ہے، ختم کیا ہے، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس سے چھوٹے درجے کے جو ظالم ہیں انہیں بھی نیست و نابود کیا کر سکتے۔ لیکن شرط یہی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کہ اللہ کی اطاعت کا مزاج بناؤ، اللہ کے رسول کی اطاعت کا مزاج بناؤ، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرو،
اللہ رب العزت تمہاری ہوا کو، تمہارے رعب کو غیروں کے اوپر طاری کر دے گا۔ حکومتیں کتنی بھی ان کی ہوں لیکن لرزہ تمہارا طاری ہوگا، تمہاری ایمان کی خوف ایسی ہوگی تمہاری آنکھوں سے آنکھیں نگاہیں ملا کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں اور خاص طریقے سے نوجوان دوستوں، جتنے ایام باقی بچے ہیں، خاص طریقے سے آخری عشرہ جس میں شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب سے بھی بڑھ کر ہے، جس میں جو شخص محروم رہ گیا اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ جس رات میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں ایمان والوں سے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے صدائیں لگوائی جاتی ہیں۔ اس چند راتوں کے اندر پوری طریقے سے اللہ سے عزت، عافیت، اسلام کی سربلندی، مومنین کا عروج، اپنے جو کمزور بھائی ہیں مسلمان اذیت میں مبتلا ہیں ان کی سربلندی کے لیے دعائیں، اپنی بیماروں کے حق میں دعائیں، رزق کے کاروبار کے تعلق سے دعائیں، سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں پر معافی کی دعائیں اللہ رب العزت سے کریں۔ اور دوسرا مزاج یہ بنائیں کہ اعتکاف جتنا کثرت سے کر سکتے ہیں اس اعتکاف کی کثرت کو لازم پکڑیں۔ سب سے افضل اعتکاف خانہ کعبہ کا، پھر مسجد نبوی کا، پھر بیت المقدس کا، پھر اپنے علاقے کی جامع مسجد کا، اور اس کے بعد جو دیگر مساجد ہیں ان کا اعتکاف۔ جس مسجد اور جس بستی کے اندر جتنے زیادہ معتکفین ہوں گے اس بستی میں اللہ رب العزت کی رحمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ صاف طریقے سے صراحت کی گئی ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے ہی علاقے کی بستیوں کے اندر، مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ ہم حاصل کرنے والے ہوں۔ اگر مقاصد ہمارے کچھ اور ہیں تو اجازت ہے، آپ اعتکاف کہیں اور بھی کر سکتے ہیں نیک مقاصد کے حصول کے لیے، لیکن زیادہ کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے ہی علاقے میں اعتکاف کریں، جامع مسجد میں اعتکاف کریں، اپنی اور جو مساجد ہیں انشاءاللہ جو ہونا چاہیے لوگوں کو خدمت ہے، نصرت ہے، جتنا ہو سکے گا آپ لوگوں سے درخواست ہے جو لوگ معتکفین بیٹھے ان کی بھی معاونت کریں، ہم سے بھی جو ہو سکے گا انشاءاللہ کیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں میرے عزیزوں، حوصلہ نہیں توڑنا ہے لیکن اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی کریں گے بھائی سبھی انشاءاللہ العزیز۔